السلام علیکم دوستو، 8 فروری 2024 کو پاکستان کی تاریخ کے 12ویں جنرل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج کی ریئیکشن سیریز ویڈیوز کی ایپیسوڈ نمبر 4 میں جو میں نے ویڈیو چوز کی ہے جس پر ہم ریئیکٹ کریں گے وہ ہے ایک پوڈ کاسٹ فارمر پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف کی جو انہوں نے ریسنٹلی ریکارڈ کروائی ہے۔ اس میں ان سے ایک کوسچن کیا جاتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس دفعہ کے الیکشنز میں ہمیں وہ گہما گہمی دیکھنے کو نہیں مل رہی جو کہ پہلے الیکشنز میں دیکھنے کو ملا کرتی تھی۔ لوگ اس طرح سے ایکسائٹڈ نظر نہیں آ رہے، وہ میلے کا سا سما جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو اس کے جواب میں شہباز شریف کچھ تو گھسی پٹی باتیں کرتے ہیں کہ اسلام آباد جو ہے وہ ویسے ہی ایک شام ہوتی ہے تو سناٹا ڈال جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ سردی بہت زیادہ ہے تو کیمپین بھی لیٹ سٹارٹ ہوئی۔ ان سب باتوں کے علاوہ ایک وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ جو بڑی سنگین نیچر کی ہے میرے پوائنٹ آف ویو کے مطابق۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ آج اس سینٹنس جو اس بیان انہوں نے دیا ہے اپنے جواب میں اس پہ ریئیکٹ کریں۔ تو پہلے چل کر جو ہے وہ ویڈیو اس پوڈ کاسٹ کے اس پارٹ کو جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اینڈ دین وی ول ریئیکٹ ٹو اٹ۔ یقیناً کمپٹیشن جہاں پر ہو وہاں پر گہما گہمی ہوتی ہے، تو مجھے کہنے دیجیے بڑی یعنی انکساری کے ساتھ کہ ہمارا کمپٹیشن نواز شریف کا کمپٹیشن پی ایم ایل این کا کمپٹیشن کسی پولیٹیکل پارٹی سے یا پولیٹیکل لیڈر سے نہیں ہے، ہمارا کمپٹیشن اپنے آپ سے ہے، ہماری جو ماضی کی کارکردگی اس کے ساتھ ہے۔ آلرائٹ دوستو، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ گہما گہمی وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر کمپٹیشن ہو۔ تو چونکہ پرائم منسٹر نواز شریف جو ہے اور ان کی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل اوپوننٹ نہیں ہے، تو گہما گہمی بھی دیکھنے کو نظر نہیں آ رہی۔ اور آپ بے وقوفی کی انتہا دیکھیں شہباز شریف کی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ بات انکساری کے ساتھ کہنے دیجیے، یعنی عاجزی کے ساتھ کہنے دیجیے۔ دوستو یہ جو بات انہوں نے کی ہے یہ اتنی سنجیدہ ہے کہ شاید شہباز شریف کو بھی اس چیز کا اندازہ نہ ہو کہ جو انہوں نے بات کی ہے اس سے کیا قیاس کیا جا سکتا ہے۔ 2 پوائنٹ ایسے ہیں جو کہ میں اس ریئیکشن میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، اینڈ دین میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سٹیٹمنٹ انہوں نے پاس کی ہے اس کا کیا مطلب ہے اور اس سے ہم کیا نتیجہ جو ہے وہ اخذ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 پوائنٹ دوستو یہ ہے کہ جب شہباز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ کسی پولیٹیکل اوپوننٹ کے ساتھ نہیں بلکہ ہماری پاسٹ پرفارمنس کے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف کو دماغ میں پہلے ہی پتا ہے کہ ان کی سلیکشن ہو چکی ہوئی ہے۔ تو یہ 8 فروری کے الیکشنز جو ہونے والے ہیں یہ صرف اور صرف ایک جھاگ ہے اوپر، جس کے نیچے سارے کا سارا سمندر جو ہے وہ پہلے سے تیار ہو چکا ہوا ہے۔ تو مطلب یہ کہ شہباز شریف کھل کر تو یہ بات نہیں کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ جانتے ہیں کہ ہم پاور میں آنے والے ہیں اور ہماری سلیکشن ہو گئی ہے، لیکن آپ ان کی سٹیٹمنٹ سے اندازہ لگائیں کہ وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ ہمارا کوئی پولیٹیکل اوپوننٹ نہیں ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ہمارا جو کمپٹیشن ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے چونکہ ہماری سلیکشن ہو چکی ہوئی ہے ان کوڈ ورڈز۔ اس وجہ سے اب ہمارا کمپٹیشن ہماری پاسٹ پرفارمنس کے ساتھ ہے۔ تو دوستو آپ ڈھکے چھپے الفاظوں میں جو ہے وہ ان کا اندر سے میسج ڈی کوڈ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور یہ بڑی سنگین بات ہے کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈیموکریٹک کنٹری میں، اور ایک ایسی ڈیموکریٹک کنٹری کے جہاں پر بے تحاشا مسئلے مسائل ہیں، اٹ از جسٹ illogical کہ ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہو کہ جو ڈومینیٹ کر رہی ہو، بلکہ اس کے اپوزٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے وہ فیملی پالیٹکس تو ہے ہی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اور پچھلی 4-5 دہائیوں سے جو ہے وہ پاکستان کے اوپر مسلط ہوئے ہیں۔ اس سٹیٹمنٹ کا ایک obvious قیاس یہ نکلتا ہے کہ یہ ڈیموکریٹک سو کالڈ ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے یہ ایکچولی اب ڈکٹیٹرشپ میں تبدیل ہو چکی ہوئی ہے، اور وہ کہنے سے بھی کترا نہیں رہے کہ ہمارا کمپٹیشن کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ اور کوئی پولیٹیکل پارٹی وہ سمجھتے ہیں کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ دے نو کہ ان کی پارٹی جو ہے وہی ایک پارٹی ہے کہ جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتی ہے، وہی ایک پارٹی ہے کہ جو پاکستان کے مسئلے سالو کر سکتی ہے۔ ان ادر ورڈز دوستو، کوئی اور پولیٹیکل پارٹی کمپٹیشن میں ہے ہی نہیں، صرف پاکستان مسلم لیگ نون پیچھے رہ گئی ہے اکارڈنگ ٹو میاں شہباز شریف، اور وہ کہیں گے تو نہیں لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کا ڈیڈکشن جو ہے وہ ایونچولی یہ نکلتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ میں تبدیل ہو چکی ہوئی ہے۔ فیملی پالیٹکس تو ہے ہی، آن ٹاپ آف دیٹ ناؤ اٹ از اے ڈکٹیٹرشپ جو کہ پاکستان پہ مسلط ہو گئی ہے۔ سو دوستو 2 یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ ان کی اسٹیٹمنٹ سے
ان کے کوڈ ورڈز کو ڈی کوڈ کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اور یہ اتنی سنگین سٹیٹمنٹ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو الیکشن سے پہلے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینا جو ہے وہ گوارا نہیں کرتی، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے ہی پاور میں آنا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ ہمارا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے کیونکہ باقی سب جو ہیں ان کو تو ہم نے دبا دیا ہے. تو ڈرنے کی کیا بات ہے. دوستوں میں چاہتا ہوں کہ آپ کامنٹس میں بتائیں کہ آپ شہباز شریف کی اس سٹیٹمنٹ سے کیا سمجھتے ہیں، اور کیا آپ آنے والے الیکشنز میں اس فیملی پولیٹیکل امپائر کو ایک دفعہ دوبارہ ووٹ دے کر پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالنے دیں گے یا نہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ملتا ہوں آپ کو کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. تو مجھے کہنے دیجیے بڑی یعنی انکساری کے ساتھ کہ ہمارا کمپٹیشن نواز شریف کا کمپٹیشن پی ایم ایل این کا کمپٹیشن کسی پولیٹیکل پارٹی سے یا پولیٹیکل لیڈر سے نہیں ہے. ہمارا کمپٹیشن اپنے آپ سے ہے.